السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرق وسطیٰ کے صورتحال کے حوالے سے ہماری بلاگز کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے اوپر اسرائیل کے جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک یہ مسلسل حملے جاری ہیں جس میں لاکھوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں کے اوپر، اس کے حوالے سے تفصیلات دی ہیں کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں تقریباً 23 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 2 صحافی بھی شامل ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک جو شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد تقریباً 225 سے زائد ہو چکی ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیل کی جانب سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر نہ صرف فضائی حملے کر رہا، ڈرونز کے ذریعے حملے کر رہا، اس کے ساتھ ساتھ جو زمینی جو فورسز ہیں جنہوں نے 70% سے زائد علاقے کے اوپر غزہ کا قبضہ کیا ہوا ہے، اب وہ بھی ان لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں جو کہ غذائی امداد حاصل کرنے کے لیے، جو انسانی امداد حاصل کرنے کے لیے ان ڈسٹریبیوشن سینٹرز کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر غذائی امداد تقسیم کی جاتی ہے۔ لیکن اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ان افراد کے اوپر مسلسل حملے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی شہادتیں واقع ہوتی ہیں۔ مواسی کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک بڑا حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، جس کے نتیجے میں ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ زیتون کے علاقے میں ایک گھر پر حملہ کیا گیا جس میں 3 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے حماس کے جو نئے کمانڈر ہیں القسام بریگیڈ کے عز الدین الحدید، ان کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ الحدید کو غزہ میں جو مشرقی علاقہ ہے وہاں پر ایک حملے میں شہید کیا گیا۔ الحدید کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں حماس کی جو اعلیٰ کمانڈ ہے اس میں آخری سینئر شخصیت کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ حماس نے ابھی تک محمد سنوار اور الحدید کے عز الدین الحدید کی شہادت کے حوالے سے تصدیق نہیں کی ہے، لیکن اسرائیل نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے، بلکہ بنجامن نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جو آخری شخصیت ہیں حماس کے وہاں پر جو اہم ترین شخصیت ہے عز الدین الحدید، ان کو شہید کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فورسز نے جو غزہ کے اندر جو ان کے جو زمینی آپریشنز ہیں اس کے دوران ایک خصوصی آپریشن کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جس میں جو حماس کی قید میں جو 2 افراد ہلاک ہو چکے تھے ان کو رہا کرانے کا انہوں نے اعلان کیا۔ اس حوالے سے بنجامن نیتن یاہو نے باقاعدہ طور پر اپنے ایک ٹیلیوائز اعلان کے اندر اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز اور شاباک نے غزہ کے میں یہ جو کارروائی ہے وہ کی ہے۔ شاباک اسرائیلی فورسز کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ اندرونی انٹیلیجنس کو دیکھتی ہے، ان دونوں کی مشترکہ کارروائی کے اندر جو شخصیات تھے جودی وینسٹائن حاجی اور گیڈی حاجی، یہ دونوں میاں بیوی تھے اور حماس کے قید میں تھے 7 اکتوبر 2023 سے۔ بعد میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں یہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں کی جو لاشیں ہیں وہ ایک اسپیشل آپریشن کے دوران انہوں نے وہاں سے نکالنے میں، وہاں سے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنجامن نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں ہر صورت میں وہاں سے نکال کے حماس کی قید سے واپس لانے کے لیے پرعزم ہے۔ بہرحال حماس نے اس حوالے سے بھی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ بہرحال دوسری طرف جو اسرائیلی آبادکار ہیں جو مغربی کنارے کے علاقے میں، وہاں پر انہوں نے باہر نکلے اور انہوں نے جا کر جو فلسطینی شہری ہیں ان کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے۔ بڑے پیمانے پر وہاں پر تباہی پھیلائی ہے۔ فلسطین جو اسرائیلی آبادکار ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، ناجائز انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر دنیا بھر سے اٹھا کر لائے گئے ہیں۔ اب وہ جو ہیں وہ مغربی کنارے کے اندر جو عام جو فلسطینی شہری ہیں ان کے گھروں کے اوپر، ان کے زمینوں کے اوپر حملے کر کے ان کو نظر آتش کرتے ہیں، ان کو نکال باہر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان علاقوں کے اوپر اپنے قبضے کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف جو امریکہ نے جو کام کیا ہے سلامتی کونسل کے اندر جو قرارداد تھی وہ ویٹو کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں ایک ایسی قرارداد جس میں سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 اراکین جو ہیں وہ انسانی امداد کے حوالے سے وہ متفقہ طور پر وہ قرارداد کو منظور کرتے ہیں، لیکن ایک امریکہ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ جی میں اس قرارداد کو مسترد کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس ساری جنگ کے اندر جو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی
اس تمام تر جارحیت کے اندر جو سہولت کاری ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، تو اس میں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جہاں پر سلامتی کونسل کے تمام اراکین جو ہے وہ متفق ہیں اور ایک امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں اس قرارداد کو، جنگ بندی کی قرارداد کو، انسانی امداد کی قرارداد کو میں کسی صورت تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں مسترد کرتا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس تمام تر جارحیت کے اندر، اس تمام تر جنگ کے اندر، اس تمام تر خون ریزی کے اندر کس کا سب سے بڑا کردار ہے، جو سب سے زیادہ اسلحہ اسرائیل کو دیتا ہے، جو سب سے زیادہ پیسہ اسرائیل کو دیتا ہے، جو سب سے زیادہ اسرائیل کے بیک پہ کھڑا ہے اور سب سے زیادہ اسرائیل کو وہ انسٹیگیٹ کر کے وہ حملے کروا رہا ہے، وہ اصل میں امریکہ ہے۔ آپ دنیا کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ امریکہ ہی دراصل وہ ملک ہے جو کہ غزہ کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے اس کے پیچھے وہ کھڑا ہے۔ امریکی ویٹو نے سلامتی کونسل میں قراردادی ایک تو یہ منظور نہ وہ کرا دی، اور دوسری طرف انہوں نے باقاعدہ طور پر اس سے جو انہوں نے ویٹو کر دیا، اس کے بعد سلامتی کونسل کے اندر ایک غصے کی ایک لہر وہاں پر دوڑی ہے۔ فرانس، برطانیہ اور ان کے سفیروں نے ووٹنگ کے نتائج کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ چینی سفیر فونگ کونگ نے تو براہ راست امریکہ کو اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے بھی ویٹو کے اوپر اپنا سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی کھلی اجازت دی گئی ہے اور سلامتی کونسل کی ضمیر پر یہ جو ہے وہ ایک اخلاقی داغ، انہوں نے کہا کہ یہ ایک داغ ہے جو کہ اس طرح سلامتی کونسل ایک اہم ترین مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ جو غزہ میں امدادی مراکز پر جو فلسطینی شہریوں کے قتل عام کی مذمت کی ہے، جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہاں پر آنے والے امدادی سامان کے لیے آنے والے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، اس کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ میں امدادی مراکز پر فلسطینیوں کا جو قتل عام ہے وہ محض اتفاقیہ نہیں ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو اس طریقے سے قتل کیا جا رہا کہ وہ باقاعدہ طور پر پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ان کو اس علاقے کی طرف لے کے آنے اور وہاں پر لا کر ان کو اس طریقے سے فائرنگ کر کے ان کو شہید اور زخمی اور ان کو وہ کرنا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کے یہ جو سازشیں ہیں فلسطینیوں کے خلاف وہ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور دنیا پھر بھی خاموش ہے۔ اقوام متحدہ بالکل ڈمی بنا ہوا ہے، مذمتوں کی حد تک اس کی کارکردگی رہی ہے اور عملاً وہ کسی اس وقت دنیا کے اندر موجود جو تنازع ہیں ان میں سے کسی ایک تنازع کو بھی حل کرنے میں، بلکہ اپنے میں تو کہوں گا کہ اپنے جو وجود سے جب اقوام متحدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ بنائی گئی تھی تب سے اب تک یہ ناکام مسلسل رہا ہے۔ اس تنظیم کا کوئی کارنامہ دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے موجود نہیں ہے سوائے یہ کہ نشستن خوردن اور برخاستن کے علاوہ۔ اس کے علاوہ اسپین کی جانب سے ایک بڑا اہم اقدام کیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اسپین نے اسرائیلی میزائلوں کی خریداری کا ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ، جو کہ اسرائیل کی جو رافیل کمپنی ہے اس سے یہ میزائل خریدنے تھے، اور یہ جو 168 فائرنگ پوسٹس اور 1680 اینٹی ٹینک میزائلز جو خریدنے تھے وہ رافیل جو کمپنی ہے اسرائیل کی اس کے لائسنس کے تحت یہ اسپین میں ہی ان کو بنانا تھا۔ اب اسپین نے اسرائیل کی جو مسلسل جو جارحیت ہے فلسطین کے خلاف اس کے اوپر انہوں نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا ہے، اور اسرائیل کے لیے، اسرائیل کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بھی ہے۔ اور اسپین نے یہ اقدام کر کے خاص طور پر دنیا بھر کی جو مسلم کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو فلسطینی کمیونٹی ہے ان کے دل جیت لیے ہیں۔ یہ بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس ہے۔ دوسری طرف جو یمن اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی خبریں ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے تو گزشتہ کافی دنوں سے یمن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی حملہ نہیں کیا گیا، لیکن یمن کی جانب سے مسلسل اسرائیل کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، صبح دوپہر شام وہ حملے ہیں کہ جاری ہیں، کیونکہ یمن کی جانب سے جو حملے ہیں وہ غزہ کے اوپر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں کیے جاتے ہیں، لہٰذا یمن کی جانب سے مسلسل اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی کارروائی ایک بار پھر بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر کی گئی۔ اچھا، بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر مسلسل جو حملے کیے جا رہے ہیں یمن کی جانب سے اس کا ایک ہی مقصد ہے
وہ یہ ہے کہ ایک یہ جو فضائی پابندی ہے اسرائیل کے اوپر، جو بین الاقوامی جو ایئر لائنس کو آنے سے روکنے ان کا مقصد ہے، وہ مسلسل بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بناتے ہیں، اور دنیا بھر کے جو فضائی کمپنیاں ہیں وہ اپنے آپریشنز غزہ کے لیے معطل کرتے ہیں، اور یمنیوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ یمنی یہ تو نہیں چاہ رہے کہ وہاں پر کوئی عام شہری ہلاک ہو، یمنی یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیل نے غزہ کے اندر امدادی سامان کو روکا ہوا ہے، وہاں پر انسانی امداد کو آنے سے روک رہا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کے اندر بھی اسرائیل کے لیے بھی کوئی اس کا بھی دنیا سے ناتا منقطع ہو جائے، اور لوگ جو ہیں وہ اسرائیل آنا بند کر دے، اور اسرائیلی جو ہے وہ باہر جانا بند کر دے، ان کے لیے وہ راستے ہی میسر نہ ہوں، تب ان کو یہ احساس کسی طرح اللہ کرے ہو کہ وہ جس طریقے سے اسرائیل جو فلسطین کے اندر جس طریقے سے انہوں نے پابندیاں لگا کے ان کو قید و بند کی ایک جیل بنایا ہوا ہے، اسی طرح اگر وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی آنا بند کر دیتی ہے، انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں وہ آنا بند کر دیتے ہیں، یہ لوگ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے، باہر سے کوئی وہاں نہیں آ سکتا، یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور یمن والے اسی مقصد کے تحت وہاں پر مسلسل بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیفا کے اندر نشانہ بناتے ہیں، اشدود کے اندر نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ایک اور بڑی جو کارروائی کی گئی ہے فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل کے ذریعے، وہ نواتیم کے علاقے میں کی گئی ہے، جہاں پر اسرائیل کا جو نیوکلیر بیس بھی وہاں پر موجود ہے، جبکہ F-35 طیاروں کے جو بیس ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ ایک کارروائی انہوں نے تلبیب کے اندر جو ایک فوجی بیس کے اندر کے اوپر کی ہے، جس میں بھی وہاں پر نقصانات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ابھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی خبریں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر ایران کے جو جوہری جو ٹاکس ہے اس کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین کے ساتھ بات کی ہے، کافی دیر تک یہ بات چیت رہی ہے، اور اس کے بعد اپنے ٹروتھ سوشل کے اندر جو ٹرمپ نے بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اس کو حل کرنے کے حوالے سے انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور صدر ولادیمیر پوٹین نے ایران جوہری جو مسئلہ ہے وہ اس کو حل کرانے کی حامی بھی بھری۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ایران کے لیے آگے مشکلات ہوں گی۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم یورینیم افزودگی کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں یہ ہے کہ جوہری اسلحہ تیار کرنے کے حوالے سے ہمارا موقع بالکل کلیئر واضح ہے، اس حوالے سے ہم تو امریکہ کے ساتھ بالکل ہیں، کیونکہ ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ ہم اس جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم میڈیسن تیار کرنا چاہتے ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں جو دیگر یوزفل ایکٹیویٹیز میں استعمال ہو سکتی ہے، ہم وہ چیزیں ہم جوہری اپنے پروگرام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یورینیم افزودگی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو سپاہ پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں جنرل سلامی، انہوں نے بھی ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ ایران جو ہے وہ ہر ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، جو بھی ایران کے خلاف کسی ممکنہ حملے میں شریک ہوگا وہ پیشمان ہوگا، اور اسرائیل بخوبی جانتے ہیں کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں کیا ہیں۔ جوابی رد عمل وعدہ صادق آپریشن 1 اور وعدہ صادق آپریشن 2 سے زیادہ سخت، زیادہ وسیع اور زیادہ شدید ہوگا، یہ جنرل سلامی نے کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے بھی حج کے موقع پر اپنا پیغام جاری کیا ہے، حج کے جو رکن اعظم کے حوالے سے، تو اس میں بھی جو مسلم کمیونٹی ہے، خاص طور پر حجاج کرام ہے، ان کے توسط سے اپنا پیغام جاری کیا۔ انہوں نے فلسطین کی حمایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ایک بار پھر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے اقوام کے اوپر اپنا فیصلہ تھوپے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کے جو مظلوم عوام ہیں ان کی بھی حمایت و نصرت کے لیے مسلمانوں کو اکٹھے ہونے اور ساتھ مل کر اسرائیل کے اوپر، امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آنے والے دنوں میں بھی سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔